والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ مہینہ اہل ایمان کو کتنا پیارا ہے. اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے. ان کی تشریف آوری اللہ تعالی کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت. اہل ایمان محبت سے سارا سال اور اس مہینے میں خاص طور پر میلاد شریف کی خوشی مناتے ہیں. اس حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ اس مقدس مہینے میں اور جن ہستیوں کے دن منائے جاتے ہیں ان کا بھی کچھ ذکر کر دوں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت کے 11ویں امام حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم مبارک بھی اس ماہ میں منایا جاتا ہے. سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ
حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بابا صاحب کے بھانجے اور سلسلہ صابریہ کے پیشوا حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یوم مبارک بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ بمبئی میں ایک بہت مشہور مزار ہے سمندر کے بیچ میں، حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یوم مبارک حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کلیم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا محی الدین ابو نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماریرہ شریف کے حضرت شمس الدین شاہ آل حسن اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت قبلہ قاضی حمید الدین ناگپور والے، اور پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرق پور شریف کے پیشوا تاجدار شرق پور حضرت سیدنا میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ ہمدان جنہوں نے کشمیر میں اسلام پھیلایا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چند ہستیاں، اور اس کے علاوہ حضرت خواجہ سرمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا یوم مبارک اس مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں میلاد شریف کی برکت سے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کی بخشش بھی فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے، اور اس وطن کو، عالم اسلام کو اللہ تعالی قوت عطا فرمائے۔ مہینہ جب میلاد شریف کا آتا ہے تو ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کیسا مسلمان جسے نبی کی آمد کی خوشی نہ ہو۔ مومن تو وہی ہے جس کو نبی کی آمد کی خوشی ہے۔ کچھ لوگ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، ہر سال ان کا یہ طریقہ ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میلاد شریف منانا فضول خرچی ہے، معاذ اللہ، کچھ کہہ دیتے ہیں بدعت ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، کچھ نے شرک، پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے ہیں لوگ۔ تو آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے، شک و شبہات سے اہل سنت و جماعت کے عوام کو بچانے کے لیے کچھ باتیں دہراتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں مضمون تازہ رہے۔ کوئی آپ کو بہکائے تو آپ کا دھیان ادھر نہ جائے، اس حوالے سے کچھ باتیں آج بھی عرض کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع کے معنی بہار کے ہیں، اول پہلے کو کہتے ہیں یا پہلی، تو اس مہینے کا نام ربیع الاول، مطلب یہ ہوا کہ نبی کی آمد کے مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ اس مہینے میں کائنات میں پہلی بہار آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف
اگر رمضان میں ہوتی تو لوگ کہتے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس کی وجہ سے نبی کو شرف ملا۔ اگر محرم میں ہوتی تو وہ مہینہ شروع سے ہی محترم مانا جاتا ہے، لوگ کہتے اس مہینے میں ہوئی، اس مہینے کی وجہ سے، تو کسی کی وجہ سے نہیں، جس کو عزت ملی ہے نبی کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی ولادت کا مہینہ منتخب فرمایا تو ربیع الاول، جمعہ کا دن مبارک، ہفتے کا دن یہودیوں کے نزدیک اتوار کا دن، عیسائیوں کے نزدیک منگل کا دن، ہندوؤں کے نزدیک، مختلف لوگوں کے نزدیک کچھ دن ہیں۔ اللہ نے نبی کو پیر کے دن پیدا کیا کہ یہ نہ کہیں کہ دنوں مہینوں کی وجہ سے نبی کو فضیلت نہیں، فضیلت ہے تو نبی کی وجہ سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہے آپ کی خلقت اور ایک ہے آپ کی ولادت اور ایک ہے آپ کی بعثت۔ خلقت ساری کائنات سے پہلے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے تخلیق فرمائی وہ اپنے حبیب کا نور ہے۔ ولادت ربیع الاول میں ہوئی، بعثت آپ سارے نبیوں کے بعد ہیں۔ خلقت میں اول، تشریف لانے میں آخر، تو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اللہ تعالی اول ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی بگننگ کوئی اینڈنگ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، آپ کی ابتدا ہے، حضور آخر ہیں، اس کا بیان موجود ہے کہ خلقت کے لحاظ سے اول اور تشریف لانے کے حوالے سے بعثت کے لحاظ سے آخر ہے۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یوم مبارک بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے خطبے میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے، مدح مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ اللہ اول آخر میں نے بتا دیا وہ اس کی شان ہے۔ نبی اول آخر کہ اللہ نے انہیں خلقت میں اول اور بھیجنے میں آخر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کا مہینہ ہے۔ خلقت ساری کائنات سے پہلے ہوئی، اس وقت مہینوں کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا۔ آپ نے یہ بات بھی سن لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم ہو کر تشریف لائے، اللہ تعالی نے انہیں یہ شان عطا فرمائی کہ وہ سب نبیوں کے سردار بھی ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ بھی ہیں، اور ان کے برابر ہونا تو دور کی بات، کوئی ان جیسا بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ وہ بشر بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر ہیں، کوئی شبہ نہیں، مگر کیسے بشر ہیں؟ ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، وہ افضل البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں۔
وہ خیر البشر ہیں، وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں، وہ نوری بشر ہیں، ان کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ وہ اللہ کا نور بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں۔ وہ رب کے شریک نہیں ہیں، رب کی مثل نہیں ہے، رب کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پیارے ہیں، مگر ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں۔ آپ نے یہ بات بھی سن لی، جان لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی آپ کے نام کتنے ہیں؟ علماء نے جو جمع کیے ہیں وہ ہزاروں میں ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کی خوبیاں بہت ہوں تو ان خوبیوں کے حوالے سے، ان صفات کے حوالے سے ان کا ذکر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام، مگر ذاتی نام یہی دو ہیں، آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ چاہوں گا، حمد مادہ ہے، اوریجن، جس سے یہ لفظ بنا ہے، ہے میم دال، حمد کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ آپ سب نے کہا اللہ تعالی کی، مگر دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، حالانکہ قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین ہے سارے جہانوں کا پالنے والا، سب تعریفیں اس کے لیے، لیکن سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے نبی کی، کیونکہ نبی کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی بار بار تعریف کی جائے، بہت نئی سے نئی تعریف کی جائے، تو یہ نام اللہ کا نہیں ہے، نبی کا ہے۔ حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں تعریف سب سے زیادہ اللہ کی ہوتی ہے، مگر یہ نام اللہ کا نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی تعریف مخلوق کرتی ہے، میرا نبی وہ ہے جس کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود مخلوق کو بنانے والا خالق بھی کرتا ہے۔ تو جس کی تعریف خالق کرے، پوری مخلوق کی تمام تعریفیں مل کر خالق کی ایک تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی، تو سب سے زیادہ تعریف بھی نبی پاک کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب تعالی مالک ہو کر، خالق ہو کر، وہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، کہ اے ایمان والو میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ اور پہلے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نہیں کہتا، بخاری شریف میں حضرت ابو العالیہ
رحمت اللہ علیہ کا قول موجود ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، ان پہ رحمتیں بھیجتا ہے، ان پہ برکتیں بھیجتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ اور نبی کی تعریف کا حق ادا ہو سکتا نہیں، کیوں کہ جب پوری طرح جانتے ہی نہیں، پوری طرح جانتے ہی نہیں تو پوری تعریف کہاں کر سکتے ہیں؟ اور ان کی اصل تعریف کو اللہ تعالی جانتا ہے۔ تو درود کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اے اللہ تو ان پہ درود و سلام اور برکتیں بھیج۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہم پوری تعریف جانتے ہی نہیں تو ہم ان کی پوری طرح تعریف کہاں کر سکتے ہیں؟ مولا تو ہی فرما۔ تو یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نام اسی لیے رکھا کہ ان کی تعریف ہو، اللہ تعریف فرماتا ہے تو ہمیں ان کی باتیں کرنا، ان کی شان کی باتیں کرنا بہت پیارا، بہت مقبول، بہت اچھا۔ اللہ تعالی مہربانی فرماتا ہے، میرے پیر و مرشد گنج کرم حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ بات جتنا غور کریں سمجھ آتی ہے۔ فرماتے تھے اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے یہ محبت نکال لیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ ہمیں آقا سے محبت ہے، ہم ان کا نام چومتے ہیں، ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، محبوب اعظم ہیں، جن کی خاطر رب نے خود کائنات بنائی ہے۔ اور وہ خود فرماتا ہے کہ اے حبیب تجھے نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ تو جس کو بنا کر خود رب احسان جتائے، جس کو بنا کر خود رب نازاں ہو، تو وہ ہستی کتنی شان والی ہے، وہ کتنے مرتبے والی ہے، میں اور آپ اندازہ کر سکتے نہیں۔ غالب جیسا شاعر کہتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، اردو اور فارسی میں اس کا کلام۔ کسی نے اس کو کہا تو نعت نہیں لکھتا، نعت لکھ، شاعری کرتا ہے تو نعت بھی لکھ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے نعت کا مطلب حضور کی تعریف کرنا، تو یہ کام اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہ جب میں نبی کی پوری شان جانتا ہی نہیں تو میں کیا بیان کروں گا؟ تو پوری تعریف ان کی کون کر سکتا ہے؟ اب یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے، جب ہم پوری طرح جانتے ہی نہیں تو کیا ہم انہیں اپنے جیسا کہہ سکتے ہیں؟ کسی اور کی طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ اچھا، اب آپ دنیا بھر میں جھانکتے ہیں، سب سے محترم جماعت، شان والی جماعت نبیوں کی ہے، اللہ کی مخلوق میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہیں وہ 1,24,000 ہیں، یا کم یا زیادہ ہیں، جتنے ہیں سارے ہم سب کو مانتے ہیں، بھلے نام معلوم نہیں ہے، ان کا ذکر ہمارے پاس سب کا نہیں ہے، مگر ہم سب کو مانتے ہیں۔ وہ سب سے محترم جماعت حضرت آدم کا دیکھیں
تو اللہ نے ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا. حضرت موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے اللہ نے ان کو یہ شان بخشی کہ وہ اللہ سے کلام کرتے تھے. حضرت عیسیٰ کا ذکر کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. نبیوں کی شانیں، کسی کا صبر، کسی کی خطابت، کسی کا کیا، ہر ایک کے کمال کی باتیں ہوتی ہیں. یہ سب سے محترم ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک بھی لازمی بات ہے وہ نبیوں جیسا کوئی اور تو نہیں ہوگا، وہ کسی جس نبی کو بھی مانتے. تو انبیاء کی جماعت سب سے محترم، اس جماعت کا بھی یہ ماننا ہے تمام نبیوں کا کہ جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں. سارے نبی بھی ان کو مانتے. وہ میرے نبی ایسے نبی ہیں کہ وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، بڑی مشہور نعت ہے، اس میں ایک شعر فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، اے اللہ کے نبیوں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی امتوں نے، آپ کی قوموں نے آپ کا کلمہ پڑھا. اگر بیان کیا جائے تو اس طرح، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. یہ ان کے کلمے ان کے عہد میں پڑھے جاتے رہے. ایک نبی گیا، دوسرا نبی آ گیا. جو آیا اب اس کا کلمہ، پہلے کا زمانہ ختم، زمانہ نبوت ختم، دوسرے کا زمانہ نبوت شروع ہو گیا. آج دنیا میں حضرت موسیٰ کو ماننے والا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے. دنیا کا جو حال ہے اس وقت. مگر یہ میرا نبی ہے جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سب کو مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی سب کے نبی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اے نبیو، تمہارا نبی بھی وہی ہے نا جو ہمارا نبی ہے. تو اب یہ تھا سوال اعلی حضرت نے کیا، نبیوں سے مالکو کہہ کے کیا، کیونکہ نبی ہمارے مالک. ان سے کیا یہ سوال. اب جواب بھی پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عالمین وہاں بھی، عالمین یہاں بھی. قل اعوذ برب الناس وما ارسلناک الا کافتا للناس. تو ہر وہ شے جس کا اللہ رب ہے، میرا نبی اس کا رسول ہے. اپنے لفظوں میں کہہ دوں، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں رب کی عطا سے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. سمجھ آئی؟ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں
جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے نبی پاک نبیوں کے بھی کیسے نبی ہیں کہ وہ ہر ایک کے نبی ہیں، کائنات کے ہر ذرے کے نبی ہیں۔ کس نے بنایا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ نبی اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کائنات ہیں۔ کیا ہیں؟ میں عمر میری گزر جائے، میرا علم ختم ہو سکتا ہے، نبی کی شان کا بیان ختم ہو سکتا نہیں۔ اعتراضات کے حوالے سے ایک اعتراض وہ مخالف معترضین شاید یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سوشل میڈیا آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، اس میں سوشل میڈیا کتنے دنوں سے پوسٹیں چل رہی ہیں جی، فلاں کی زندگی میں اتنی بار آیا، اس نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، فلانے نے نہیں منایا۔ تو جب صحابہ نے نہیں منایا، کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ تمہیں زیادہ ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ نہیں منانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں ضروری نہیں، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں، کچھ کہتے ہیں یہ غلط کام ہے، کہتے ہیں جی اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کسی غریب کو دے دو، کسی کا علاج کروا دو، کسی کی شادی کروا دو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب، وہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا، کیا جواب دیں؟ تو میں اس کے 2-3 جواب پیش کر رہا ہوں۔ وہ جو اعتراض کرنے والا ہے وہ ہمارے سامنے آ کے اعتراض کرے تو اس سے پوچھے نا، گھر بیٹھے کر رہا ہے، سامنے آئے۔ پہلا جواب، کیا یہ کوئی قانون اور دلیل ہے؟ دھیان سے سنیں، کیا یہ کوئی قانون ہے یا دلیل ہے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا؟ کیا یہ کوئی قانون ہے؟ کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے، جو اعتراض کرتے نا صحابہ نے نہیں منایا، تو پہلے یہ بتاؤ کہ کیا یہ کوئی قانون ہے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اگر یہ قانون ہے تو لکھ کے دے دو کہ ہر وہ کام جو صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ لکھ کر دے دو، دستخط کرو، مہر لگاؤ، آؤ نا سامنے۔ کیوں کہ وہ بھی جانتے ہیں یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں کام وہ خود ایسے کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے۔ اس وقت ان کو یہ یاد نہیں آتا۔ میلاد شریف کے موقع پہ کیا صحابہ نے منایا؟ تو صحابہ نے وہ کام بھی تو نہیں کیے نا جو تم دین سمجھ کے کر رہے ہو، نیکی سمجھ کے کر رہے ہو، پھر ان کا کیا جواب ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جب یہ قانون اور دلیل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو پوچھنا کیا مطلب؟ جو قانون نہیں ہے، جو دلیل نہیں ہے، اس پہ سوال کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا کسی صحابی نے منع کیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو جب کسی صحابی نے منع نہیں کیا
تو تم کون ہو منع کرنے والے؟ کیا اختیار، کیا حیثیت تمہاری کہ صحابی تو منع نہیں کر رہا اور تم منع کر رہے ہو؟ دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، اور وہ تو روز ہی میلاد مناتے تھے، ان کی تو روز ہی عید ہوتی تھی، نبی کی دید سے بڑھ کر ان کی کوئی عید نہیں تھی، عید خوشی کو کہتے ہیں۔ آؤ کتنی باتیں سناؤں، میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ سنایا، ایک کتاب اس کا نام ہے الدر المنظم، لکھنے والے حضرت شاہ عبد الحق محدث الہ آبادی، شیخ عبد الحق محدث الہ آبادی، محدث دہلوی اور ہیں، یہ الہ آبادی علماء دیوبند کے یہ استاد ہیں۔ اس کتاب پر علماء دیوبند جن کو اپنا پیر کہتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کی تعریف لکھی ہوئی موجود ہے کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، تقریض کہتے ہیں اس کو، وہ لکھی ہوئی ہے اس پہ، مجتبائی دہلی میں چھپی، اب پاکستان میں اس کا عکس چھپا ہوا میرے پاس موجود ہے، اور بھی لوگوں کے پاس ہوگا۔ اس کتاب میں دو حدیثیں نقل کی ہیں صحابہ کے میلاد منانے کی۔ اس کتاب کا حوالہ کیوں دیا کہ ان کے گھر کی ہے؟ میں آپ کو ویسے بتاؤں فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، تو یہ تو ان کے گھر کی کتاب ہے، پہلے اپنے گھر کی کتاب کا تو جواب دو۔ اس میں دو حدیثیں ہیں، آپ ہر سال مجھ سے وہ سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، صحابہ ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہی دن ہے، یہی دن ہے، یہی دن ہے۔ کیا مطلب 12 ربیع الاول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے، فرمایا کیسے بیٹھے ہو؟ حضور آپ کی ولادت کا دن ہے، ہم آپ کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ تحقیق۔ اچھا سنا آپ نے؟ یہی دن ہے اور حضور ہم ذکر کر رہے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ ہم لوگ میلاد کر کے کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا، حضور کی تشریف آوری کا ذکر، ان کی باتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے تمہاری مرضی کرتے رہو، نہیں، فرمایا میرے نبی پاک نے تم سب کے لیے میری شفاعت ہو گئی، مغفرت کی نوید دی حضور نے۔ دوسری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ گھر میں جمع ہو کر گھر والوں کے ساتھ حضور کا میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، گھر میں سجائی ہے محفل، حضور تشریف لے آئے، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ حضور آپ کا ذکر میلاد کر رہے ہیں، فرمایا تمہارے لیے جنت ہو گئی۔ یہ دو حدیثیں اس کتاب میں لکھی ہیں۔ بخاری اور مسلم کا نام آپ نے سنا، حدیث کی مشہور کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ صحیح مسلم میں روایت موجود، اس کے علاوہ مسند احمد میں موجود، نسائی شریف میں موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں۔ کہاں جمع ہیں؟
صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، نسائی میں، دیگر کتابوں میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حلقہ بنا ہوا تھا، دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ۔ میرے آقا نے فرمایا ما اجلسکم، یہاں جو جمع ہو تم لوگ بیٹھے ہو یہ جلسہ کائے کا ہے۔ جلسہ کے معنی بیٹھنا، تم جو یہ بیٹھے ہو جمع ہو کر کیا تمہارا مقصد ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا جلسنا، ہم بیٹھے ہیں ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ عربی آتی ہو تو بہت اچھی بات ہے، ترجمہ کرتا ہوں۔ ہم اللہ تعالی کو یاد کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا دین دے کر ہدایت دی اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور ہم پر احسان کیا آپ کو بھیج کر۔ آپ کی تشریف آوری اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا قسم اٹھاتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ ہیں وہ، حضور ان سے فرماتے ہیں کیا قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی کے لیے بیٹھے ہو، کوئی اور مقصد نہیں؟ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ کی آمد پر اللہ کا شکر کرنا، اس کی تعریف کرنا کہ اس نے بھیج کر آپ کو ہم پر احسان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو تم سے قسم اٹھوائی ہے وہ اس لیے نہیں کہ کوئی خیال ہے تم پر، بدگمانی ہے تم پر، نہیں، صرف اس لیے کہ میں نے تمہیں ایک خوشخبری سنانی ہے۔ تو حضور نے ان سے قسم اٹھوائی تاکہ پتہ لگ جائے دوسروں کو جن تک یہ بات جائے کہ انعام کس وجہ سے مل رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، صحابہ تو بڑی شان والے، سارے عدل والے، سچے۔ حضور نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل آئے، تم بیٹھے ہو نا میرے پاس جبریل آئے، میں اسی لیے نکل کے آیا ہوں۔ فاخبرانی، اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، خبر سنائی ہے، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ تمہارے یہاں اس طرح جمع ہو کر میری آمد کا ذکر، اللہ کا احسان ماننے کا ذکر، یہ جو تم میری یاد کر رہے ہو، میلاد منا رہے ہو، اللہ تعالی فرشتوں میں تمہاری اس بات کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یباہی کا مطلب اللہ فخر فرما رہا ہے، خوش ہو رہا ہے اللہ تعالی کہ تم میلاد منا رہے ہو۔ اب اس پر کیا جواب دیں گے؟ آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا ہے۔ تمہارے مطلب کی بات ہو تو تم کسی طرح بھی اس کو ثابت کر لو کہ نہیں اس سے یہ مستنبت ہوتا ہے، یہ استدلال ہوتا ہے، وہاں تم نکالو۔ اور یہاں واضح بات ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، ذکر کر رہے ہیں، اس کے باوجود تم نہ مانو تو پھر نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن ہماری اور زیادہ تسلی ہو گئی، میں گناہگار شخص ہوں مگر ایمان میں الحمدللہ پکا ہوں، اور میں یہ بات بڑی خوشی سے کہہ رہا ہوں اور یعنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں نبی کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت
ہمیں ہمارے نبی کی خوشی ہے، ہم ان کا میلاد مناتے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سن لیا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو ہمیں تجھے منوانا نہیں ہے، ہم مناتے ہیں میلاد اور مناتے رہیں گے۔ دلیل چاہیے تھی، پیش کر دی، 2 حدیثیں تمہارے گھر کی کتاب سے پیش کر دی، ایک اس کے علاوہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہی ہے، ایک اور بھی ہے، روایات موجود ہیں صحابہ نے کس کس طرح۔ ہم جلوس نکالتے ہیں، جلوس کی روایت موجود ہے، میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف لائے، حضرت ابو بردہ اسلمی، بریدہ بھی لکھا ہوا ان کا نام، بریدہ یا بردہ، وہ مسلمان ہوئے تو کتنی خوشی ہے، انہوں نے اپنے نیزے سے اپنی پگڑی باندھ کے جھنڈا بنا لیا، جلوس کی شکل میں قباء سے حضور مدینہ آ رہے ہیں، پیر کا دن، ربیع الاول کی 12 تاریخ، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، مسلم میں حدیث موجود، صحیح مسلم میں، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، غلام، بچے بچیاں گلیوں میں پھیل گئے، سب کے سب خوشیاں منا رہے ہیں، میرے آقا ناقہ پر سوار ہیں، کس پر سوار ہیں؟ اونٹنی پر، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ اونٹنی کو کہتے ہیں، حضور اس پر سوار ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، عورتیں اور مرد اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، وَتَفَرَّقَ الْغِلَمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، جتنے خادم اور جو کم سن اور دوسرے سب گلیوں میں راستوں میں پھیل گئے، یُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، یُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہے ہیں، جھنڈے بھی ہیں، جلوس بھی ہے، نعرے بھی ہیں، ثبوت مل گیا ہے یا نہیں مل گیا؟ اونچی، اب کوئی اس کو بدعت کہے، کوئی ناجائز کہے، کوئی غلط کہے، تو پھر وہ ماننے والا نہیں۔ ایک صاحب نے شرک لکھ دیا، میلاد منانا شرک ہے، یہاں تک لکھ دیا جو میلاد منائیں ان کا نکاح نہیں رہتا۔ شرک لکھنے والے کا اوپر والا خانہ، سمجھ گئے نا؟ بھوسا بھرا ہوا ہے یا بالکل خالی؟ اپر چیمبر از ایمٹی، خالی۔ ارے کیا اللہ کا میلاد منایا ہے کبھی؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، پیدا ہونے کو، اللہ اس سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو میلاد منا کر شرک نہیں کرتے، شرک کی جڑیں کاٹتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں نبی کو خدا نہیں مانتے، بندہ مانتے ہیں، مخلوق مانتے ہیں، اسی لیے میلاد مناتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو اعتراض کرنے والوں کو میں نے اتنا بتا دیا۔ اچھا، آپ لوگ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار، دنیا بھر میں جتنے مجھے سن رہے ہیں،
یہ میں جتنی باتیں سنا رہا ہوں یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ اونچی حدیث میں ترمذی شریف میں پورا باب چیپٹر ہے، باب ما جاء میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف حدیث کی مشہور کتاب، اس میں پورا باب ہے۔ حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں، تفسیروں میں میلاد کا بیان موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ربیع الاول میں ہوئے، والدہ کا نام، والد کا نام، کون سی تاریخ تھی، کہاں تھے، پیدا ہونے کے واقعات، یہ ہوا، یہ سب کتابوں میں لکھا ہے۔ لکھنا جائز، چھاپنا جائز، پڑھنا، تو بیان کرنا کیوں ناجائز؟ عقل والوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ لکھنا جائز ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو چھاپنا بھی جائز ہے، چھپی ہوئی کتاب میں وہ بیان پڑھنا بھی، تو بیان کرنا کیسے ناجائز ہو گیا؟ اگر محفل میں بیان کیا جائے وہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ تو اصل میں ان کو محبت نہیں ہے، نبی کی تعظیم نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، ورنہ یہ بھی روز میلاد مناتے۔ اب کس کو خوشی نہیں ہوئی؟ البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر کی مشہور کتاب، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم کے شاگرد یہ ابن کثیر، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے ان کو کتاب کس کی ہے، بہت زیادہ مانتے ہیں ان کو۔ انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، فرشتوں نے، حوروں نے، غلمان نے، نئی نئی ہواؤں نے، پرندوں نے، فضاؤں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، صرف ایک رو رہا تھا، صرف ایک، کون؟ ابلیس، شیطان، اس کو خوشی، تو پتہ چل گیا میلاد کی خوشی پوری کائنات کو ہے، صرف ابلیس کو۔ آج اس کے چیلے روتے ہیں کیونکہ ان کو خوشی نہیں، جن کو خوشی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر طرف خوشی ہے لیکن ان کو خوشی نہیں، اور میں نے آپ کو وہ بھی انہی کی کتاب سے دکھا دیا۔ اچھا، ایک صاحب ہر سال زور مارتے ہیں، کہتے ہیں جی میلاد شریف کی تاریخ 12 نہیں ہے، 8 ہے یا 9 ہے۔ ہر سال ان کی یہ پوسٹیں آتی ہیں، چھپتا، میلاد شریف کی تاریخ 8 ہے یا 9 ہے، 12 نہیں ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم نے کہا کہ تمہارے نزدیک 8 ہے، یا تم 8 کو منا لو، 9 کو منا لو، بھائی تمہارے نزدیک جو تاریخ ہے اس میں منا لو۔ اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تاریخ کا اختلاف ڈال کے روک دو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم 12 کو خاص طور پر اور ویسے سارا سال مناتے، روز مناتے۔ ہمارے نزدیک اصل تاریخ 12 ہے، ہم 12 کو خاص طور پر مناتے ہیں۔ تمہارے نزدیک 8 یا 9 ہے، تم 8-9 کو منا لو۔ صرف تاریخ کا اختلاف بیان کر کے کیا چاہتے ہو، رک جائیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اگر تم نے نہیں منانا اور تمہیں یہ ہے کہ نہیں 8 یا 9 اصل تاریخ ہے، 12 اصل نہیں، تو فتویٰ لکھ کے دے دو کہ 8 یا 9 کو منائیں گے تو ہم کو کچھ نہیں کہو گے، اعتراض نہیں کرو گے، فتویٰ نہیں لگاؤ گے، یہ لکھ کے دے دو، ہم 8 تاریخ کو بھی جلوس نکال لیں گے، 9 کو بھی نکال لیں گے۔
ہم 12 دن بنا پورا منائیں گے، پورا مہینہ منائیں گے، پورا سال، اس دن خاص طور پہ کر لیں گے. تم لکھ کے دے دو کہ 9 کو منائیں گے تو اعتراض نہیں کرو گے. تمہارا مقصد چھیڑنا ہے کسی طرح ہٹ جائیں. ہٹنے والے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عودو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم رکنے والے. تم نے میلاد منانا نہیں ہے، ہم نے چھوڑنا. یہ لوگوں کو حجی فضول خرچی ہے. کتنی بار اس کے جواب دیے ہیں. جب اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہوتے ہو اور جب اپنے بازار میں جا کے مہنگے مہنگے فون خرید رہے ہوتے ہو، جب اپنے سیر تفریح کے پروگرام بنا رہے ہوتے ہو، فلاں ملک جاؤں گا، اتنے دن رہوں گا، ہوٹلوں کی بکنگ کراتے ہو مہنگے مہنگے، اس وقت تمہیں غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ پارٹیاں کرتے ہو، ریلیاں، اجتماع کرتے ہو سالانہ، کیا ثبوت ہے اس کا؟ اس پہ کتنے خرچ کرتے ہو، اس وقت تمہیں غریب یاد نہیں آتے، میلاد مناتے ہوئے آتے ہیں. اور سنو، جو پیسہ میلاد پہ لگ جائے اس سے اچھا تو پیسہ کوئی نہیں ہے. تمہیں توفیق نہیں ہے، ہمیں توفیق ہے. جی میلاد منانا کہاں لکھا؟ میں نے کہا ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہے، تمہارے مقدر میں. جی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید میلاد النبی. میں نے کہا عیدیں تو اور بھی ہیں، تم نے پھر پڑھا نہیں ہے. جمعہ بھی عید ہے، حدیث میں لکھا. یوم عرفہ کے لیے عید کا لفظ حدیث میں موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تمہاری معلومات کمزور ہیں، عیدیں کم. جی یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا یہ تیسری نہیں، یہ پہلی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے. یہ عید نہ ہوتی تو کوئی اور عید بھی. میرا کہنا نہیں، اللہ کا فرمان. لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت السماوات والارضین لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. پیارے تجھے نہ بناتا میں آسمانوں کو، زمین کو، دنیا کو نہ بناتا، نہیں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یہ رب کا فرمان. تو حضور نہ ہوتے تو کیا عید الفطر ہوتی؟ عید الاضحیٰ ہوتی؟ نہیں. تمہیں سمجھ نہیں آئی، ظفر علی خان کو سمجھ آ گئی. زمیندار اخبار والے، تحریک پاکستان کے مشہور جناب ظفر علی خان، اسی اللہ کے فرمان کو سامنے رکھ کے انہوں نے ایک شعر لکھا. کیا کہتے ہیں؟ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں. کہ حضور نہ ہوتے تو نہ چاند سورج تارے ہوتے، نہ زمین آسمان، نہ یہ سبزہ زار، نہ یہ پھل، نہ یہ پھول. یہ سب صدقہ ہے میرے آقا کی آمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمجھے؟ تو یہ تیسری عید نہیں ہے، یہ میں نے پوری کتاب لکھی ہے. میں ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ میں تھا، لینیجیا، وہاں کے ایک علاقے کا نام لینز کہتے ہیں اسے، وہ شارٹ میں. وہاں جمعہ پڑھایا. جمعہ پڑھانے کے بعد مجھے ایک وہ ہینڈ بل کہتے ہیں، فلائر کہتے ہیں، دونوں طرف لکھا ہوا ایک ورقہ دے دیا انہوں نے. اس پہ لکھا ہوا تھا اسلامز تھرڈ عید، انگلش میں تھا اسلام کی تیسری عید.
وہاں کے لوگوں نے کہا مولانا صاحب یہ یہاں انہوں نے بانٹا ہے, ہم نے اس کا جواب دینا. ہنی ڈیو وہاں کی ایک جگہ تھی, وہاں کے کسی شخص نے وہ لکھا تھا, اپنا نام بھی اوپر نہیں لکھا تھا, پوسٹ باکس نمبر ڈال دیا تھا, تو وہ انہوں نے مجھے دیا. میں نے کہا میں سفر میں ہوں, میرے پاس ساری کتابیں یہاں نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب جتنا آپ کو یاد ہے نا اتنا ہی لکھ دیں, باقی کتابوں کا حوالے آپ وہاں پاکستان میں جا کے مزید بھیج دیجئے گا. میں نے کہا میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے, شان کا مسئلہ ہے, اور اللہ کا شکر ہے اتنی باتیں یاد ہیں کہ تمہاری کتاب بن جائے گی. یہ تو ایک ورقہ ہے نا, میں کئی لکھوں گا. اب وہاں پر 3 گھنٹے ادھر جانا ہے, 3 گھنٹے ادھر جانا ہے, روز سفر, وہاں بیان ہے, وہاں بیان ہے. میں نے گاڑی میں, کار میں ہی بیٹھے جواب لکھنا شروع کر دیا. وہاں کی سڑکیں اچھی تھیں, جیسا کیسا پہلے پوائنٹ نوٹ کیے, پھر لکھنا شروع کر دیا. مجھے 3 سے 4 دن لگے. ایک کتاب البتہ میرے پاس تھی, اس کے حوالے میں نے لگا دیے. وہ اتفاق سے میں لے کے گیا ہوا تھا, اس کے حوالے میں نے لگا دیے. باقی اپنی یادداشت سے وہ لکھ دی. 4 دن کے بعد ڈربن وہاں کا مشہور شہر ہے, وہاں پر مولانا محمد بانا صاحب جو وہاں مولانا اکاڑوی اکیڈمی کے وہاں پر ناظم اعلیٰ, ان کو دینا تھا کہ اس کو کمپوز کرو, کمپوز کر کے یعنی ٹائپ کر کے بھیجوانا ہے. صبح ان کو دینی تھی, رات میں وہاں پہنچا تھا. مجھے اسی صبح میرے آقا کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے اس بات کی خوشخبری مل گئی کہ میری یہ محنت قبول ہو گئی ہے. آقا نے کرم نوازی فرمائی. وہ کتاب اسلام کی پہلی عید کے نام سے اردو انگلش میں چھپی ہوئی ہے, انٹرنیٹ پہ میرے نام کے پیج میں موجود ہے. میں نے جواب لکھ دیا, یہ اسلام کی تیسری عید نہیں, نام کتاب کا کیا رکھا, اسلام کی پہلی عید. کتنے برس ہو گئے ہیں, یہ 88 کی بات ہے, 88 89 کی بات ہے, 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, ابھی تک اس کا جواب کوئی آ سکتا بھی. عید کا لفظ قرآن سے آپ کو سناتا ہوں, پہلے بھی سنایا ہے. سورہ مائدہ, المائدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. یہ عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے اللہ, اے ہمارے رب, ہمارے پالنے والے, آسمان یعنی اونچائی سے ہم پر مائدہ اتار, پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان جس پر تیار کھانا موجود ہو. تکون لنا عیدن, تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے. کیا ہو جائے؟ پھر کہیے گا, نہیں صرف ہمارے لیے نہیں, لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا, پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی عید ہو جائے. جس دن نعمت نازل ہو اس دن کو عید بنانے کی دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی. کون کر رہا ہے؟ کہ نعمت مائدہ. مائدہ وہ فوڈ میٹ یا میل میٹ جو آپ کہتے ہیں, دسترخوان جس پر پکے ہوئے کھانے موجود ہوں, یا اللہ وہ اتار تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے, ہمارے پہلوں والوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے. آج تک وہ عیسائی وہ دن مناتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں, نعمت کے نزول کا دن, عید کا دن. ایمان والو اپنے ایمان سے بتاؤ, مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ اگر حضور نہ ہوتے, حضرت عیسیٰ ہوتے, وہ دعا کرتے, مائدہ نازل ہوتا, تو نبی سب سے بڑی نعمت. تو مائدہ اترا وہ دن, عید کا دن, جس دن میرا نبی آیا, وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے. یہ لوگ اس کو عید مانتے کیونکہ ان کو خوشی, جس کو خوشی ہے وہی عید منائے گا نا. ہمیں خوشی ہے, یہ مانتے نہیں. جب مانتے نہیں, مناتے نہیں, اور ہم انتظار کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ انتظار. کب آئے؟
مہینہ خاص طور پر، ویسے تو سارا سال مناتے ہیں لیکن خاص طور پر ادھر میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوا، ربیع الاول شروع ہوا، سنیوں نے گھروں پہ جھنڈے لگائے، کمکمے لگائے، گلیاں سجائیں، درود و سلام کی محفلیں زیادہ ہونے لگیں، اور ہر سنی جھوم جھوم کے کہنے لگا عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، نعرہ صلی علی، کیا مطلب؟ ہر طرف درود کا نعرہ لگ رہا ہے، درود و سلام گونج رہا ہے، نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا، عید نبوی کا زمانہ، سنی خوش ہو رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، نور، نعت خوانی ہو رہی ہے، درود و سلام، خوشیاں، کیونکہ یہ سب سے بڑی ایک صاحب کو زیادہ ہی گرمی آئی، کہنے لگے 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، اور جی پہلے لوگ اس کو 12 وفات کا مہینہ کہتے تھے، یہ 12 تاریخ وفات کی ہے۔ ایک سادے سے سنی کو، عام سے سنی کو پکڑا، دیکھا بڑی خوشی منا رہا ہے، جھنڈے لگا رہا ہے، چراغاں کر رہا ہے، شربت بانٹ رہا ہے، اس کو پکڑ لیا، ارے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا نبی کا میلاد منا رہا ہوں، خوشی منا، تجھے پتا ہے آج ان کی وفات کا دن ہے؟ ارے جس دن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، صحابہ رو رہے تھے، دیواروں سے سر مار رہے تھے، صدمے سے سب کے سب پریشان، تو اس دن خوشی منا رہا ہے، تجھے نبی کی وفات کی خوشی ہے؟ وہ سنی گھبرا گیا، مگر سنی ہوتا ہے، اس نے یہی سمجھا کہ اس کی بات کے بارے میں جاؤں اپنے عالم سے پوچھوں، اپنے مولانا صاحب سے پوچھوں، وہ مجھے بتائیں گے، ہم تو مناتے ہیں تو پھر یہ غلط کیسے؟ وہ آ گیا سنی، اس نے آ کے جب پوچھا تو عالم نے اس کی تسلی کر دی۔ اب وہ شخص جس نے یہ بات کی ہے نا کہ یہ وفات کا دن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وفات کے دن جشن کیسا، کیا تمہیں وفات کی خوشی ہے؟ تو میں نے ان کو 1000 بار جواب دیا، میں پھر ایک بار جواب دے رہا ہوں، وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی جو میرے نبی کو زندہ نہیں مانتا ذرا اپنی زندگی کی فکر کر لے، کیسے ثابت کرے گا؟ میرا نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کے معنی اللہ کی قسم، اور قسم اٹھا کے جھوٹی بات کی جائے تو بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹی بات کرنا ہے بندہ کفر میں چلا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے عالم کا 2 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کے بات کرنے کا مطلب یہ کہ کسی شک شبے کی کوئی گنجائش، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے،
حضور آپ ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں، اللہ کی قسم زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، کوئی شبہ نہیں۔ 12 وفات آ گئے، 12 وفات کہنے والے۔ خبردار اگر کسی نے کہیں سے سنا بھی ہے تو اس لفظ کو آپ نے دہرانا نہیں ہے، یہ میلاد کا مہینہ ہے۔ 12 تاریخ نبی کی وفات کی نہیں ہے، 12 تاریخ نبی کی وفات کی، نبی کی وفات کی 12 تاریخ نہیں۔ دیوبندیوں کی کتاب جناب اشرف علی تھانوی اپنی 3 کتابوں میں لکھتے ہیں 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ کون کون سی کتاب؟ نشر الطیب میں لکھا، فتاوی امدادیہ میں لکھا، حفاظات یومیہ میں لکھا۔ جناب ابو الکلام آزاد، نام سنا ہے نا؟ نہرو کا ساتھی تھا، پاکستان کا مخالف، وہ بھی انہی کا ہو گیا تھا، حالانکہ اس کا باپ پکا سنی بریلوی۔ یہ اس نے بھی کتاب لکھی مقالات رسول رحمت، اس میں بھی اس نے لکھا۔ شبلی نعمانی صاحب، سلیمان ندوی صاحب نے سیرت النبی میں لکھا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کا، جس میں ڈاکٹر حمید اللہ بھی شامل، انہوں نے بھی لکھا۔ دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد جو آخری حج کیا وہ جمعہ کے دن تھا، یوم عرفہ جمعے کے دن آیا تھا۔ اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ، پھر محرم کا مہینہ، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ، اور پھر ربیع الاول کا چوتھا مہینہ ہوتا ہے نا اس کے بعد، کہ ذوالحج میں حج ہوا، اس کے بعد محرم، پھر سفر، پھر ربیع الاول۔ وہ کہتے ہیں وہ حج ہوا 9 تاریخ کو، اس کے بعد 3 مہینے آتے ہیں تو تم سارے مہینے 29 کے گنو، ایک 29 کا، ایک 30 کا، 2 30 کے، ایک 29 کا، جس طرح چاہے گنو۔ حدیث شریف کے مطابق وفات ہوئی ہے پیر کے دن، 12 تاریخ پیر کو آتی نہیں۔ تھانوی صاحب بھی لکھ رہے ہیں، دوسرے بھی لکھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں، تو پہلے اپنے گھر میں فیصلہ کر لو۔ تمہاری کتابوں سے بتا دیا کہ وفات کی تاریخ 12 نہیں۔ اچھا، اگر اس کے باوجود اڑے ہوئے ہو، ضد ہے کہ نہیں جی 12 ہی ہے، تو پھر میرا جواب دوسرا سن لو۔ تمہارے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہوگا۔ جواب سن لو، آج کیا دن ہے؟ کہیے گا جمعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن، میلاد آدم کا دن کیا ہے؟ وفات آدم کا دن کیا ہے؟ جمعہ۔ حضرت آدم کی ولادت کا دن بھی جمعہ، وفات کا دن بھی جمعہ۔ اور حدیث ہے الجمعۃ عید للمؤمنین، مومنوں کے لیے جمعہ کا دن عید۔ تو حضرت آدم کی ولادت کی خوشی میں عید کا دن ہے یا وفات کی خوشی میں؟ ذرا جواب دینا۔ پوچھ رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا ان سے پوچھ رہا ہوں۔ اور وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر وفات کا کوئی سوگ بھی ہے تو 3 دن سے زیادہ، اور نبی تو زندہ ہے، نبی تو زندہ، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا۔ اگر تم وہ بھی کہو تو اللہ نے میلاد آدم کی خوشی میں مومنوں کے لیے ہر جمعہ عید بنا دیا۔ پیغام مل گیا، جب ہر ہفتے میلاد آدم اسی دن میں مناتے ہو جس میں وفات آدم ہوئی، کیوں کہ نبی زندہ ہے، تو ہر ہفتے میلاد منا کر یاد کر لینا نبی کا بھی میلاد منانا ہے، وہ زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ انکار کرنے والے ادھر ادھر کہیں جائیں گے۔ تم نے نہیں منانا، نہ مناؤ، تمہیں کون کہتا ہے مناؤ، مگر ہم منا رہے ہیں، ہمیں غلط نہ کہو۔ غلط کہو گے تو جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے تم سے برداشت
کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے اس کا. منہ توڑ دنداں شکن. میں نے یہ جملہ کئی مرتبہ کہا، پھر کہہ رہا ہوں، میلاد منانے والوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جو میلاد سے روکتے ہیں، میلاد منانے سے جو، ان کے پاس روکنے کی کچی دلیل بھی نہیں ہے. روکنے کے لیے کچی دلیل بھی. اور میلاد منانے والوں خوش ہو جاؤ، میلاد منانے کی ایک نہیں سینکڑوں پکی دلیلیں موجود ہیں. آؤ قرآن سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا. قرآن کریم میں نبی کی ولادت کے دن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. اس دلیل کے بعد لاؤ جواب، کہاں سے لاتے ہو؟ یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود، یوم ولدہ، اور اس پر اللہ سلام بھیجے. حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اللہ ان کی ولادت کے دن پہ سلام بھیج رہا ہے. تو نبی کی ولادت کا دن عام دن نہیں، ایسا خاص دن ہے کہ خود رب اس پہ سلام بھیجتا ہے. کیا کوئی اور دلیل چاہیے اونچی؟ انشاءاللہ شب میلاد میں مزید بات کروں گا. یہ تو صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو یہ جو ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں آپ پریشان نہ ہو. شور مچا رہے نہیں جی، یوں وہاں ان کو کہہ دو سن لو، ہم میلاد منانے والے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے جی. اگر عید ہے تو اس پہ نماز کیوں نہیں ہے؟ عید الفطر میں نماز ہے، عید الاضحیٰ میں نماز ہے، جمعہ عید ہے تو اس میں نماز ہے. یہ اگر سب سے بڑی عید ہے تو اس میں نماز کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا مہربانی ہے. کیا ہے؟ مہربانی ہے کہ اس میں نماز. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا لاؤ تمہاری کتاب لاؤ، تمہاری کتاب سے دکھاؤں. اپنی کتاب سے یا اپنی بات کروں گا تو تم شاید نہ مانو. تمہاری کتاب سے دکھاتا ہوں. یہ جو کتاب ہے جس کا نام فضائل اعمال رکھا ہوا ہے، تبلیغی نصاب، اس میں یہ بات موجود. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی ساتھ ہے، حضور مسجد میں آئے، ایک صحابی سو رہے تھے. ایک صحابی، حضور اس کے پاس کھڑے ہو گئے، حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ. اس کو، خود نبی پاک پاس کھڑے، حضرت علی نے اٹھا دیا. وہ صحابی اٹھ گئے. حضرت علی نے پوچھ لیا حضور آپ پاس کھڑے تھے، آپ نے خود نہیں اٹھایا، مجھے کہا، اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ نیند میں تھا وہ، اور تم لوگوں پر میرا حکم ماننا لازم. میں اٹھاتا وہ نیند میں انکار کر دیتا، کافر ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ تو میں نے تمہیں کہا کہ تم اٹھاؤ تاکہ انکار کرے بھی تو ایمان نہیں. بندہ ہے نا نیند میں، ہو سکتا ہے کون ہے بھائی نہیں اٹھتا میں، کہہ دیتا ہے نا بندہ. تو اس روایت کو خود اس کے تبلیغی نصاب میں موجود ہے یہ بات. تو میں نے آپ سے کہا حضور نے عید پر نماز نہیں رکھی، کیوں؟ مہربانی کی ہے، رکھ دیتے اور کوئی نہ پڑھتا. وہ رکھ دیتے اور کوئی نہ پڑھتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو وہ رحمت للعالمین ہے، مہربانی کی ہے، اس عید پر نماز نہیں رکھی ہے. لیکن محبت والوں کو پتا چل گیا یہ سب سے بڑی عید ہے، اس عید میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی ہے. اور عید کہتے ہی خوشی کے تہوار کو جو بار بار لوٹ کر آئے، ہم مناتے آئے ہیں، منا رہے. اجی دیکھو جی، ایک قمقمہ لگا لو، بڑا اتنی ساری جھالریں لگاتے ہو، اتنی روشنی کرتے ہو، ایک لگا لو. میں نے کہا ہمیں رب نے سکھایا ہے. یہ اتنی ساری روشنی کرنا کس نے سکھایا ہے؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا رب ایک سورج ایک چاند بنا دیتا، اتنے تارے کیوں بنائے؟
خود فرمایا زینا سے سجایا ہے، تو رب نے سکھا دیا ہے میلاد منانا ہے تو کیسے سجا کر کرنا ہے۔ اجی تمہارے بہت سے لوگ میلاد کے لیے چندہ کرتے ہیں، اپنے بچے کی خوشی منانی ہو تو خود کرتے ہیں، میلاد کے لیے چندہ کرتے ہیں، دوسروں سے بھی لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا اعتراض ہے تمہیں؟ اگر چندہ لیتے ہیں تو کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگے کہ جب اپنی خوشی خود کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی خود کریں۔ میں نے کہا وہ اس کا بیٹا، اس کی ماں، اس کی بیٹی بہن جس کی خوشی کر رہا ہے وہ اس کی ہے، نبی تو سب کا ہے، نبی تو سب کا ہے، تو وہ چاہتا ہے سارے ہی شامل ہو جائے۔ اور خوشی منانے پہ فیض کیا ملتا ہے؟ بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لو۔ ابو لہب آج بھی ہر پیر کو میلاد منانے کا فیض پا رہا ہے، اور جب دشمن کو اتنا مل رہا ہے غلاموں کو کتنا ملے گا؟ تو ہم میلاد منانے والے ہیں الحمدللہ۔ یہ میں نے اعتراضات کچھ بیان کر کے جواب اس لیے دیے کہ آپ کے ذہن میں شک شبہ نہ آئے، وہ جتنا روک رہے ہیں انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، لیکن ہم نے ان کو چڑھانے کے لیے نہیں منانا، ہم نے رب کا شکر کرنے کے لیے منانا ہے کہ جس حبیب کی خاطر اس نے کل کائنات بنائی، اپنا وہ حبیب بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، صحابہ کے بھی ہیں، دوسروں کے بھی ہیں، ان کو ہم نے کہہ دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، ہم منا رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑی عید ہے، یہ اسلام کی پہلی عید ہے، یہ ساری عیدوں کی عید ہے۔ یہ نہ ہوتی تو کوئی اور عید ہے، عید میلاد پہ قرباں ہوں ساری عیدیں، عید میلاد پہ قرباں ہوں ہماری عیدیں، کہ اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے کی ہیں محبت سے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے شک میں پڑنا نہیں، ہر گھر میں میلاد منانا ہے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین میں الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین میں لکھا، ان کے والد نے میلاد منایا، 1 سال پیسے نہیں تھے، صرف چنے ہی بانٹ لیے، وہ بھی قبول ہو گئے۔ تو اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہنے والوں ذرا سوچو، کیونکہ تھانوی صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں، تو حضرت ولی اللہ تو منا رہے ہیں، منانا چاہیے۔ میری کتاب اسلام کی پہلی عید پڑھ لینا، انہی کی کتابوں سے میں نے جواب دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ اس سال 2 عیدیں جمع ہو رہی ہیں، عید میلاد النبی جمعہ کے دن آ رہی ہے، پاکستان میں 12 ربیع الاول جمعہ بھی عید اور پھر میلاد النبی بھی، تو 2 عیدیں جمع ہو رہی ہیں۔ ہر سال جلوس نکلتا ہے، والد صاحب قبلہ کراچی آئے، انہوں نے یہ سلسلہ یہاں شروع کیا۔ اب جماعت اہل سنت کا جلوس میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے نشتر پارک آتا ہے، وہاں جلسہ ہوتا ہے۔ جتنے سنی مجھے سن رہے ہیں آگے پیغام پہنچائیں، سب نے جلوس میں بھی آنا ہے، جلسے میں بھی آنا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں جمعہ پڑھیں گے، اگلا جمعہ پڑھ کے یہاں سے جلوس نکلے گا، ہمارا جو راستہ ہوتے ہوئے ہم بڑے جلوس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اگلے جمعے خواتین کے لیے شاید راستے بند ہوں گے، جمعہ پڑھنے جو آتی ہے یہاں پر بیان سننے، تو وہ اگلے جمعے نہ آئیں، اپنے گھروں میں میلاد منائیں۔ جلوس دیکھنے کے لیے خواتین باہر نہ نکلیں، لوگ جو نکلیں وہ یہ جو کوئی شربت بانٹ رہا ہے، کوئی مٹھائی بانٹ رہا ہے، پھینکیں نہیں۔ یہ جو جلوس میں وہ لٹاتے ہیں یہ طریقہ درست، اونچی کہیے، لوگوں کو جناب ایک تو رزق نیچے گر رہا ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، نظام بگڑتا ہے، کسی جگہ آپ کھڑے ہو جائیں، جو ہوں گے لوگ آ کے آپ سے لے لیں گے، ادب سے بانٹیں، اور لینے والے بھی وہ چیزیں نیچے نہ گریں۔
جھنڈے لگانے ہیں ضرور لگاؤ، قمقمے لگانے ہیں ضرور لگاؤ، درود و سلام کی محفلیں کرو، نعت خوانی کرو، بچوں کو بتاؤ، یاد کراؤ، لیکن ایسے جھنڈے جو پھٹ جائیں، نیچے گریں، یا نالین شریف کے بیجز یا کوئی اور دوسرے بیجز لگاتے ہیں آپ، وہ اچھے مٹیریل کے نہیں بنے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ایسی چیزیں استعمال نہ۔ آپ نے جھنڈے لگائے، آپ نے دن پورا ہو گیا، اتار کے رکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پھٹ جائے، لوگوں کے پاؤں میں آئے یا گندگی میں جائے، بے ادبی کرنی نہیں۔ میلاد شریف بناتے ہوئے ہم سب نیکی کریں، روز قرآن کی تلاوت، کسی مریض کی عیادت، کسی کو کھانا کھلائیں، نیکی کریں، کسی کے کام آئیں، زیادہ سے زیادہ نیکی سیکھیں، ایک حدیث روز پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ تو یہ میلاد منانے کے یہ سارے طریقے ہیں۔ کسی کی شادی کروا سکتے ہیں کروائیں، کسی کے تعلیمی خرچ دے سکتے ہیں دیں۔ میں ہر سال کرتا ہوں، اپنے طور پر اعلان اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ لائن لگ جاتی ہے۔ ہم نے یہ مقرر کیا تھا، ہم میلاد شریف کے موقع پر بچوں کو جو نادار ہیں محلے کے، پوری کراچی یا پاکستان کے نہیں، ہمارے اس محلے کے مسجد کے پڑوسیوں میں جو غریب ہیں، کسی کی شادی کا خرچ اٹھا لیں گے، کسی بچے کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیں گے۔ آتے ہیں لوگ، برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، جتنے لوگ جمع کرواتے ہیں ان کے مطابق ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے رشتہ داروں میں مدد کرو، اپنے وطن کی قدر کرو۔ اس وطن میں سالانہ یہ باقاعدہ جو چھٹیاں ہیں ان میں عید میلاد النبی کی چھٹی دی جاتی ہے اور سرکاری طور پر منایا جاتا ہے، تو حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو لوگ اس موقع پر غلط باتیں کرتے ہیں یا غلط پوسٹر لگاتے ہیں، غلط وال چاکنگ، دیواروں پہ لکھتے ہیں غلط باتیں، ان کی آپ سرکوبی کریں، ان کو پکڑیں اور یہ ان کو شرارت کرنے سے روکیں، سزا دیں، تاکہ اس طرح کی فضا نہ بنے کہ خرابی ہو۔ جلوس گلی گلی نکلتے ہیں، آپ سب باوضو نکالا کریں، نعتیں پڑھتے ہوئے نکالا کریں، ڈھول ڈمکا ناچ وغیرہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر وہ کام جو غلط ہے وہ نہیں کرنا، جو صحیح ہے وہ کرنا۔ میلاد ہم سب نے اور شب میلاد یعنی 12ویں شب میں ہر گھر میں چراغاں کیا جائے۔ آپ کہیں گے جی ہمیں جھالر نہیں مل رہی، آج کل چائنا والوں نے بڑی سستی بنا دی ہے، ایک ہی لگا لو۔ نہیں ہے، گھر میں ایک بلب ساری رات جگا لینا اس نیت سے کہ میں چراغاں کر رہا ہوں۔ کوئی جھنڈا ہو لگا لینا، گھر والے جمع ہو کر نعت شریف درود و سلام پڑھ لینا، یہ میلاد ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہے، کھانے کو جو بھی ہو سامنے رکھ لینا، گھر والے ہی کھانا، مگر ہر گھر میں میلاد ہونا ہے۔ یہاں جامع مسجد گلزار حبیب میں برسوں سے ایک کام ہو رہا ہے۔ یہاں 12 ربیع الاول کو افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بڑا جلوس تو چلا جائے گا وہاں نشتر پارک میں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں دعوت اسلامی کا جلوس یہاں آتا ہے اور دیگر لوگ آتے ہیں۔ تینوں منزلیں مسجد کی بھری ہوتی ہیں، 200 کے قریب دیگ بنائی جاتی ہے۔ اب اس میں شروع میں جو محلے کے پڑوسی تھے وہ زیادہ حصہ لیتے تھے، پھر کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے، کچھ نے کہا کہ جی ہماری اب اتنی گنجائش نہیں ہے، تو اب ہم آپ سے تعاون بھی چاہتے ہیں، اس میں اس لنگر کے لیے خاص طور پر آپ سے تعاون بھی چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وہ جو لنگر ہوگا اس میں ضرور حصہ لیں لوگوں کے لیے، اور اس موقع پر مسجد کو بھی عطیات دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کم از کم 12 روپے تو دے ہی سکتے ہیں نا، کوئی 1200، کوئی 10 کے نوٹ 12 دے دے گا، 50 کے 12 دے گا، 100 کے 12 دے گا، 500، 1000، 5000 کے، تو مسجد کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو آپ نے وہ لنگر کے لیے بھی عطیات دینے ہیں، اور آج حضور کی طرف سے آج بھی اگلے جمعے کو بھی مسجد میں ضرور دینے ہیں۔ میں ہر سال میلاد النبی کے موقع پر عید کارڈ چھاپتا ہوں، عید الفطر پر